بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 5 اگست 2019 سے 11 اگست 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 11ویں سٹار ایکویریس کے لیے۔ یہ ہفتہ اللہ کی کرم نوازی کا ہفتہ ہے، اللہ کی برکت کا ہفتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پچھلے ہفتے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ گرہن کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے چیزیں بہتریوں کی طرف آئیں گی۔ گو کہ چیزیں اس وقت سلو پیس پہ چل رہی ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ناظرین، بیج اچھا ہونا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن زمین بھی زرخیز ہونی اتنی ضروری ہوتی ہے۔ اپنے اندر سے قدورتوں کو، اپنے اندر سے نفرتوں کو، اپنے اندر سے بغض کو، یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایسا کچھ ہے، کسی کے لیے کسی نے آپ کو دکھ تکلیف پریشانیاں دی ہیں تو اس کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اپنے اندر کسی کے لیے کوئی گرج رکھا ہوا ہے تو اس کو نکال دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں، اپنے کام کی طرف فوکس کریں۔ اپنے کام کو جتنا زیادہ دھیان دے سکتے ہیں اتنا زیادہ دھیان دیں، اپنے بزنس کو دھیان دیں، اپنی نوکری پہ دھیان دیں، اپنے فائنینشز پہ دھیان دیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا اس کو معاف کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اولیٰ سمجھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف کر دیا اس وقت کے جب آپ ان کے اوپر غالب آ چکے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تمام دشمنوں کو، طائف والوں کو معاف کر دیا اس وقت کے جب اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ ان کو عذاب دے دو۔ رسالت مآب کے اہل بیت نے اپنے دشمنوں جو ہے وہ معاف کیا۔ گو کہ لڑائی بھی کی، یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز معاف کر دینی چاہیے، لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک معاف کر دینی چاہیے۔ جب معاملہ حد سے آگے بڑھے تو پھر جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی، احد کی، خندق کی جنگ خود حصہ لیا، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین ظاہر سی بات ہے، نہ تو ہم اس لیول کے ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس لیول تک سوچ سکتے ہیں، وہ کائنات کے مالکوں کا درجہ ہے۔ لیکن ہمارے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ مشکلیں آ ہی نہیں سکتی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھر کے اوپر آئی ہیں۔ ہمارے گھر کے اوپر کربلا نہیں آ سکتی، وہ جس کے لیے تھی وہ اس میں سے بہترین اس میں سے گزر کے گئے ہیں اور ان کو ایک مثال کائنات کی رہتی دنیا تک مثال بنا کے گئے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں پہ جو ہے وہ ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ سے بات کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہونے والا ہے۔ جذباتیت، ذہنی دباؤ، منفی خیالات، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، اس سے ذرا تھوڑا سا گریز کرنے کی کوشش کر لیں۔ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت دماغ پہ دباؤ ہے۔ معاملات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جلد بازی کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ جذباتیت کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا مطلب چیزیں الٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، دیکھیں پھر کام کیسے ہوتے ہیں۔ معیشت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اخراجات تھوڑے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن آمدنی بھی اس کے حساب سے چیزیں بہتر کرے گی۔ چیزیں مستحکم ہونے جا رہی ہیں۔ پلاننگ، منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کام ٹھیک ہے۔ تقریباً تمام ڈسپلن تمام پروفیشنز جتنے بھی ہیں، ٹیچنگ خاص طور پہ، ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچنگ، ٹریننگ، بینکنگ اینڈ فائنانس، آٹو موبیلز، جتنے بھی لوگ جو نوکری پیشہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ کامیاب ہیں، ان کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ فائنینشیل بروکریج جو ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے۔ باغبانی بھی اس وقت شاید کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہ دے، لیکن باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ آرگینک فارمنگ ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ کوئی جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کنونشنل کراپس، وہ اس کی طرف جائیں، وہ بہتر ہے۔ کنونشنل کراپس، گندم، چاول، یہ وہ اس سے بہتر ہوگا کہ وہ آپ ان کی طرف جائیں، کچھ سویا یا اولیو یا کچھ اس قسم کی فصلیں وغیرہ لگائیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے کا بنے گا دودھ کا۔ دودھ کسی کو لے دیں، کچھ تھوڑا بہت لے دیں، کسی کے بچوں کو بھوک مٹا دیں، کسی کی عزت سے، پیار سے، محبت سے پیش کریں، کسی کی دل آزاری کیے بغیر پیش کریں۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے،
اللہ کو کوالٹی نہیں چاہیے، اللہ کو اس کی فریکوینسی نہیں چاہیے کہ اتنی بار دینا ہے، اتنے دن دینا ہے۔ اللہ صرف خلوص نیت دیکھتا ہے، ایک خلوص نیت سے دے دیں اور کسی کی دل آزاری کیے بغیر دے دیں، اتنا سا دے دیں گے وہ اتنے بڑے سے زیادہ ہو جائے گا۔ احتیاط ہی ہے، باقی تو ٹھیک ہے۔ رومانس کے معاملات کی بات کر لیں تو رومانس کے معاملات میں بھی جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بریک اپس بہت زیادہ ہیں، لیکن چیزیں بہرحال بہتری کی طرف آئیں گی۔ وہ تمام لوگ جو آپ کو ڈچ کر رہے تھے، جس کو آپ محبت سمجھ رہے تھے، جو آپ کو ڈچ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کسی جو ہے وہ جسمانی فائدے کے لیے تھے، مادی فائدے کے لیے تھے، وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، اور آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ آپ کے لیے دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے محبت ہوگی، آپ کے لیے کرم نوازی ہوگی، اللہ آپ پہ راضی رہے گا، آپ بے فکر ہو کے اپنے کام کریں۔ لیکن اگر نیگیٹیوٹی ہوگی تو وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے۔ جہاں محبت میں پاکیزہ جذبے ہوں گے، جہاں محبت میں جسمانی فائدے نہیں ہوں گے، جہاں محبت میں مالی فائدے، مادی فائدے نہیں ہوں گے، وہاں محبت کامیاب ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو محبت ناکام ہے۔ اس ہفتے میں لگے گا کہ بریک اپ زیادہ ہو رہے ہیں، اس ہفتے میں ملٹیپل ریلیشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس ہفتے میں آپس میں جو تعلقات ہیں ایسے لیول پہ جسے ہم اورینٹیشنز کہتے ہیں، اسٹریٹ اور بائیز اینڈ سو مینی ادر، تو اس قسم کے جو ریلیشنز ہیں وہ بننے کے چانسز ہیں۔ سو تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ ناظرین، یہ کنجیکشن جو ہے نا، یہ بڑی تکلیف دے، اور یہ اس ہفتے میں 11 سٹارز میں بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے، خاص طور پہ ینگسٹرز، 12 سال سے لے کے 19 سال تک کے ٹینیجرز، 19 سال سے لے کے 35 سال تک کے ینگسٹرز، ان سب کے اندر یہ دباؤ بن رہا ہے، سیکس پیک بن رہی ہے۔ ناظرین، بہت سارے لفظ میں یہاں بولتے ہوئے گھبراتا بھی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری بہنیں وغیرہ بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو ہم کچھ چیزیں بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ہم، لیکن کیا کریں، اس کو بتائیں نہ تو کیا کریں؟ اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس کی اویئرنیس نہ دیں، تو پھر کیا کریں؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بے روی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کو چونکہ اپنے جسم کا نیا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، ایکسپلور کرنے کے چکر میں، تھرل کرنے کے چکر میں، ایڈونچر کرنے کے چکر میں کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو بعد میں ماں باپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کوئی ایسا حادثہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں، کوئی ان کو بلیک میل کر دیتا ہے، کوئی ابیوز کر دیتا ہے بچوں کو، کوئی سیکشول ابیوز کر دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر بعد میں نقصان اٹھانے سے بہتر ہے ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں شوقیہ بات کرتے ہیں، تو ناظرین، مالک بہتر جانتا ہے، کچھ چیزیں کوئی لفظ نہیں ہوتے، کچھ چیزوں کے صرف ایموشنز ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہفتہ ہے، بلکہ یہ اگلے 2-3 ہفتے، بلکہ شاید یہ مہینہ ہی بچوں کے لیے ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ اوور آل پورے گلوب کے اوپر یہ چیزیں بن رہی ہیں، تو تھوڑا سا چیزیں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ بے روی کا امکان ہے بچوں میں، خاص طور پر ایسی چیزیں بچے اگر کسی سے شیئر کریں گے تو وہ بلیک میل کریں گے، تب بھی نقصان ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے دوستی کریں، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ جو بھی ہوگا وہ ماں باپ سے بچے شیئر کریں، اچھا برا جو بھی ہو، بچہ ماں باپ سے شیئر کرے گا تو اچھی گائیڈنس لے گا نا۔ ماں باپ تو اس کو غلط گائیڈنس نہیں دیں گے، باہر کسی سے شیئر کرے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، اس کو غلط بتائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی۔ اس وقت جو انفارمیشن 1 کلک کے پڑی ہوئی ہے، اسمارٹ فونز پہ پڑی ہوئی ہے، جو ہر بچے کے ایکسیس میں ہے۔ ہم سے زیادہ بچے ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، دے نو،
اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے دوستی کریں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ تھن لائن ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا، یہاں تک رہو، اوکے انجوائے کرو، کھیلو، دس از یور لائف۔ ظاہر سی بات ہے بچوں میں ہے، تو تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس دیں تاکہ وہ پیرانوائڈ ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو جائیں، ہر فیصلے کے لیے ماں باپ کی طرف نہ دیکھتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین، بہت لمبی باتیں کر لیں، لیکن بہرحال مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں، منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ لکی دن کی بات کر لیں تو لکی دن منگل ان کے لیے ہونے کے چانسز ہیں، منگل کافی بہتر رہے گا ان کے لیے۔ صحت کی بات کر لیں تو 40 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے ہیلتھ کے ایشوز بن رہے ہیں، 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہو رہے ہیں۔ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہیلتھ ایشوز خاص طور پہ یہ ملٹیپل ریلیشنز کی وجہ سے، ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے، فزیکل ریلیشن ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے، ملٹیپل ریلیشنز کی وجہ سے انفیکٹیو ڈیزیز بن سکتی ہے، ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیویٹی ہو سکتی ہے، ریپروڈکٹری آرگن جو ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، مطلب کچھ دیر کے لیے یہ سسٹم شٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا، اپنی ہیلتھ کی طرف دھیان دیں، ہیلتھ بہت ضروری ہے، احتیاط علاج سے بہت بہتر ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو ان کے لیے لکی کلر بنے گا یلو، ڈارک یلو، اورنجش یلو، گولڈن یلو شیڈز ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ان کے لیے چیزیں اگر اس کو ویئر کرنا شروع کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سفر کی بات کر لیں، کاروباری سفر کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ ان لینڈ ابراڈ نئے وینچرز، نئی چیزیں ابھی کوئی سازگار نہیں ہے، سرمایہ کاری کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، ایسا سفر آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ مذہبی سفر بہت زیادہ سازگار ہے، بہت زیادہ آپ کو کرم نوازی دے گا، برکت دے گا۔ حج پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، زیارات پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں ضرور ملیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ یہ آپ کو بلیسنگ آنی بہت ضروری ہے، جو اندر کی نگیٹیوٹی ہے اس کو دھونے کے لیے آپ کو کوئی ایسا شخص واقعی میں چاہیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے، لیکن ہو روحانی، وہ ایسا شخص نہ ہو کہ آپ روحانی سمجھتے رہیں اور وہ کچھ اور نکل آئے۔ امیگریشن بہت اچھے چانسز ہیں، لیکن سلو ہوگی، ہو ضرور جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آئے گی۔ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، اچھا ٹائم ہے۔ نوکری کے لیے باہر چلے جائیں، بہت اچھا ٹائم ہے۔ بزنس کرنے کے لیے باہر جانے کے لیے اچھا ٹائم ہے، نوکری کر لیں جا کے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو بھی یہ ہفتہ اپلائی کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اپلائی کی ہوئی ہے تو ضرور ہو جائے گی۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے کلر کی بھی ہم نے بات کر لی، ڈے کی بھی بات کر لی، اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات ہے، اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم ایسا ہے کہ ان کا دھیان اپنی اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے۔ جب ان کی اسٹڈی سے ان کا دھیان ہٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزیں الجھتی ہیں۔ تو کامیابی کا تناسب ضرور ہے ان کا، کامیابی ان کی جو ہے وہ ضرور اس کا تناسب بن رہا ہے، لیکن کامیابی جو ہے اس میں سلو ڈاؤن ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ کامیابی ان کی اسٹڈی کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق بیوٹیفیکیشن سے ہے اور فیشن ڈیزائننگ سے ہے، فلم انڈسٹری، میڈیا اسٹڈیز سے ہے، جو ہے اینیمیشن اسٹڈی سے ہے، کمپیوٹر گرافکس سے ہے، فائن آرٹ سے ہے، انٹیریئر ڈیزائن سے ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ ان کے لیے کامیابی تو ہے لیکن ان کا دھیان اسٹڈی سے ہٹنے کے چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی سمیسٹر ایگزام، کوئی سمیسٹر وغیرہ جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، کوئی اسٹڈی مکمل طور پہ جہاں پہ جی پی اے سسٹم ہے وہاں پہ ان کو پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک ایکویریس کے لیے پارٹنرشپس، خواہ وہ فزیکل پارٹنرشپس ہو، خواہ وہ لائف پارٹنرشپس ہو، خواہ وہ بزنس پارٹنرشپس ہو، پارٹنرشپس کرنے میں احتیاط ضرور کریں، سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلہ کریں۔ فوری طور پہ پارٹنرشپس جو ہے وہ بالکل مت کریں، پارٹنرشپ سے مسئلے
ہو جاتے ہیں، پارٹنرشپ میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ ہاؤس وائفس ہیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی جیسے میں نے عرض کیا اس وقت سچویشن تو ایسی ہے، اگر آپ کے بچے ینگسٹرز ہیں یا ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے ذرا احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کے اوپر ذرا چیک رکھیں، اگر بچے کو اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں یا چڑچڑے ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی پرابلم ہے یا کوئی نفسیاتی دباؤ میں جا رہے ہیں تو ضرور ان سے بات کریں، ان سے دوستی کریں، ان سے ساری چیزیں سنیں سمجھیں اور اس کے مطابق حکمت سے پلان کریں۔ آپ کے ہسبینڈ ایکویریس ہیں تب بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ خود ایکویریس ہیں تو آپ کو کرنی ہے، تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ اور اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ میں بار بار یہ اسٹرانگ ہونے کی بات ایسے ہی کرتا ہوں کہ وہ میں نے ایک کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ جی ہاؤس وائف کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، تو مجھے ایک کمنٹ کسی نے بھیجا تھا کہ جی میں نے وہ طاقت کے ٹیکے لگوا لیے ہیں، اب میں کافی اسٹرانگ ہو گئی ہوں۔ تو طاقت کے ٹیکے لگوانے والی اسٹرینتھ نہیں چاہیے، تدبر، حکمت اور تحمل مزاجی والی اسٹرینتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم کرے۔ ناظرین، یہ جو ہم پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان پریڈکشنز کا جو ہے وہ ہم آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ موسٹ آف کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از، اور 10 سے 20% لوگوں کے لیے جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جائیں گے۔ تو اگر آپ پرسنل ذائچے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، واٹس ایپ پہ کال کر لیں، ہم آپ کو ضرور کیٹر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے مشورے، تجاویز، آپ کے آراء وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس کو سب کو سنتے ہیں، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں سب کمنٹس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کو اپنی پلاننگ میں ویٹیج بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام کویشچنس کو تمام کمنٹس کو آنسر نہیں کر سکتے۔ ہیومنلی اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی مشورے کو، تجویز کو، کسی رائے کو، کسی چیز کو ہم نے کیٹر نہیں کیا تو ہمیں اس پہ بھیج دیں، کال کر لیں، واٹس ایپ پہ کر لیں، ڈائریکٹ کال کر لیں، ہم اس کو بھی کیٹر کریں گے۔ ناظرین، سب سے اہم بات، اس چینل کو آپ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو جو ہے ہم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں کے ساتھ بھی یہ چینل شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ آپ ہی کی سپورٹ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو جب سبسکرائب کریں گے تو بیل بٹن پش کرنا مت بھولیے گا۔ بیل بٹن پش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس کو پش کر دیں گے تو ہماری جو لائیو سیشن کے نوٹیفیکیشنز ہیں، ہماری جو آن لائن ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ہیں، جتنی بھی مطلب ہم آن لائن سیشن کرتے ہیں، لائیو سیشن کرتے ہیں یا جتنی ویڈیوز ہیں، اس کی تمام کی نوٹیفیکیشن آپ کو دین اینڈ دیئر آتے رہیں۔ جب دین اینڈ دیئر ان کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے، چیزیں آپ کی جو ہے وہ بہتری کی طرف آتی رہیں گی، تو حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، سب سے اہم بات، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بہت مشکور ہیں، لیکن اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جتنی آپ ہمیں سپورٹ کریں گے ہم اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ جذبے سے اور مزید ویڈیوز پہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو پش کرنے سے آپ کے جو نوٹیفیکیشن ہے ہمارے تمام لائیو شوز کے، ہمارے آن لائن سیشنز کے، ہماری ویڈیوز کے، وہ فوراً آپ تک پہنچیں گے فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی۔ اس لیے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو اس کو جتنی زیادہ لائک کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بزرگوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کریں تاکہ یہ جو معلومات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، آپ پہ کرم نوازی کرے، آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔